معنی یہ عاق والدین کے سلسلے میں ہے کہ فقہاء سے سوال کیا کہ عاق والدین کا معنی کیا ہے، کن شرائط کے تحت اولاد عاق ہو جاتی ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ ہر وہ کام جو ان کی اذیت کا موجب ہو وہ عاق والدین کے معنی میں ہے۔ اولاد کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے والدین کو اذیت ہو، تکلیف ہو، وہ عاق والدین کے معنی میں ہے، مگر ایسے موارد میں کہ جہاں انسان کے سامنے یا فعل حرام ہے یا ایک فعل واجب ہے اور والدین مخالفت کا حکم دے۔ جہاں فعل حرام ہے، انسان کو ترک کرنا ہے، والدین مخالفت میں حکم دیں اور کہیں کہ اس حرام کو انجام دے، یا ایک فعل واجب ہے کہ جسے انجام دینا ہے، والدین مخالفت کرے کہ اسے انجام نہ دے، تو یہاں پر والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہاں والدین کو تکلیف بھی ہو، اذیت بھی ہو، آزار بھی ہو، انسان عاق نہیں ہوتا۔ حکم خدا کی مخالفت نہ کریں، والدین اس سلسلے میں جس قدر بھی عاق کریں تو عاق نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، عام طور پر وہ یہ ہے کہ ساس اور بہو ہے تو اس میں جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بیٹے کی ماں جو ہے وہ حکم دے دیتی ہے کہ یا اپنی بیوی کو طلاق دو یا پھر میں تمہیں عاق کر دیتی ہوں۔ ماں عاق کرنے پہ آ جاتی ہے اور بیٹے سے یہ تقاضا ہے کہ بیوی کو طلاق دے، تو کیا حکم ہے کہ یہاں ماں کی اطاعت کریں کہ بیوی کو طلاق دیں، یا ماں کو چھوڑ دیں کہ تکلیف میں رہیں اور طلاق نہ دیں؟ تو فرمایا جواب میں حضرت آیت اللہ سیستانی کہ اس مورد میں ماں کی اطاعت واجب نہیں ہے، اور ماں کا یہ کہنا کہ میں تمہیں عاق کر دیتی ہوں صحیح نہیں ہے شرعاً۔ جس قدر بھی ماں عاق کریں اولاد عاق نہیں ہوتی۔ ناحق اگر مائیں عاق کرنے پہ آ جائیں کہ بیوی کو طلاق دیں مثلا، یا بیوی کو نکالیں یا بیوی کو ماریں وغیرہ وغیرہ ناحق ہیں، اس سلسلے میں مائیں اگر طلاق دیں جو ہے عاق کریں تو عاق نہیں ہوتی اولاد، بیٹا عاق نہیں ہوتا۔ اور بعض مائیں مثلا یہ کہنے پہ آ جاتی ہیں کہ میں اب میں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ بھی غیر مورد میں بے اثر ہے کہ یہ اس قسم کی دھمکیوں میں آ کر اولاد اپنی بیوی پہ ظلم نہ کریں۔ بیوی بھی ناموس ہے اور ماں بھی۔ یہ کہ لوگ یہ مشورے دے دیں گے بعض کو کہ بھائی مائیں نہیں ملتی بیویاں اور بھی مل جاتی ہیں، یہ ڈائلاگ ہے۔ اتنا تو سوچیں کہ یہ جو بیوی ہے یہ بھی ان بچوں کی ماں ہے اور وہ تمہاری ماں ہے، دونوں مائیں ہیں۔ اب یہ الفاظ کو الٹ پھیر کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں کہ یہ ہمارے اپنے میاں بیوی کو سوچنا چاہیے یہ بیوی جو ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور آپ میری ماں ہے، ان دونوں میں کیا یہ جو ماں کا مقام ہے جو آپ کو حاصل ہے اس سے بھی حاصل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے خاطر اس کو ماریں یا اسے طلاق دیں؟ تو شرعاً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام تین چیزیں ایسی ہیں خداوند متعال نے کسی کو بھی اس میں رعایت نہیں دی ہے۔ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کے سلسلے میں کسی بھی شخص کو خداوند متعال کی طرف سے شریعت میں دین میں رعایت نہیں ہے۔ پہلی چیز اداء الامانہ الی البر والفاجر، ایک امانت کو واپس کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت میں دیانت کرنا، چاہے کسی فاسق و فاجر نے آپ کے پاس امانت رکھ دی ہو یا کسی نیکوکار شخص نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی ہو، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، خدا نے کسی کو رعایت نہیں دی ہے یہ۔
دوسری چیز والوفاء بالعہد الی البر والفاجر، دوسری چیز وعدے کا پابند ہونا، وعدے کی پابندی، جب آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو نبھانا چاہیے، وعدہ خلافی کی رعایت نہیں دی، خدا نے چاہے کسی کافر سے آپ نے وعدہ کیا ہو یا کسی مومن سے، وعدہ نبھانا چاہیے۔ اور تیسری چیز وبر الوالدین ان کانا برین کانا او فاجرین، اور تیسری چیز جس میں رعایت نہیں دی والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، چاہے والدین مشرک ہوں، چاہے والدین کافر ہوں، چاہے والدین مومنین میں سے، فرق نہیں پڑتا، اولاد کے اوپر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں اور حسن سلوک رکھیں۔ حضرت آبا امام رضا علیہ السلام انہوں نے والدین کے ساتھ نیکی کے بارے میں فرمایا وبر الوالدین واجب، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ خوش رفتاری برتنا واجب ہے، اچھا سلوک رکھنا واجب ہے۔ وَإِن كَانَا مُشْرِكَيْن، اگرچہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، مشرک ہیں، نجس ہیں، کافر ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ خوش رفتاری اور نیک سلوک واجب ہے۔ لیکن وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لیکن اگر والدین انسان کو کسی گناہ کا حکم دے تو وہاں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ اطاعت حرام ہے۔ گناہ میں والدین کی اطاعت نہیں ہوتی، باقی مستحبات میں، باقی چیزوں میں، اخلاقیات میں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اور والدین کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا عيبا إلا سترته يا الله، ولا رزقا إلا بسطته يا الله، ولا جاء إلا عمرته يا الله، ولا فسادا إلا أصلحته يا الله، ولا سوءا إلا أصلحته يا الله، ولا بلاء إلا دفعته يا الله، ولا دعاء إلا أجبته يا الله، ولا عدوا إلا رضيته يا الله، ولا أمرا إلا أتممته يا الله، ولا أملا إلا بلغته يا الله، ولا خلقا إلا حسنته يا الله، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.